أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم زدنا إيمانا وفقها ويقينا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحبا و اہلا. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسبحات قرآن مجید کی وہ صورتیں ہیں جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. اور ان مسبحات صورتوں کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا ایک انداز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرفیکشن کو یا اللہ تعالیٰ کی پاکی کو ڈکلیئر کرتی ہے. تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ساری کائنات اپنی رب کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کر رہی ہے اور پاکی کا اظہار کر رہی ہے. اور ان مسبحات میں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، ان مسبحات صورتوں میں سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ التغابن اور سورۃ الاعلیٰ، اور کچھ اسکالرز نے اس میں سورۃ الاسراء کو بھی شامل کیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، رمضان المبارک سے ہماری اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آغاز ہوا تھا اور اس میں ہم نے اب تک کے سورۃ الحدید، سورۃ الحشر اور سورۃ الصف کو اسٹڈی کر لیا ہے، اور سورۃ الجمعہ کو آج کل ہم اسٹڈی کر رہے ہیں جو کہ آج غالباً اس کا لاسٹ لیسن ہے. تو ہر مرتبہ مسبحات کا آغاز جب اس حقیقت سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اس کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، تو بیسیکلی انسان کے بارے میں بہت ساری حقیقتیں کھولتی ہیں یہ صورتیں، اور انسانوں کو اویکن کرنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہیں کہ انسان کے بہت سارے ایسے رویے جو کہ بندگی کے مناسب نہیں ہیں
انسان کو ان کے بارے میں ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ تمام مخلوقات جن کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہ تمام مخلوقات تو اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی ہر لمحے بیان کر رہی ہیں، لیکن انسان جس کو پیدا ہی بندگی کے لیے کیا گیا ہے اور اسے تمام مخلوقات کی بنسبت بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، وہ اس تسبیح کو بیان نہیں کر رہا۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو تسبیح بیان نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے کمپیریزن میں کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریے۔ تو ایک کانسٹنٹ کمپیریزن ہمیں نظر آتا ہے صورتوں کے آغاز میں، جو کہ مجھے اور آپ کو اویکن کرتا ہے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورۃ الجمعہ کی اسٹڈی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جس کی پاکی آسمان و زمین اور اس کی ہر چیز بیان کرتی ہے۔ اللہ جل جلالہ هو سبحانہ العظیم فی ذاتہ و اسمائہ و افعالہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمت والے ہیں اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں اور اپنے ایکشنز میں۔ هو العظیم فی ملکہ و سلطانہ، وہ سبحانہ و تعالیٰ عظمت والے ہیں اپنی بادشاہت میں اور اپنے سلطان میں۔ هو العظیم فی خلقہ و امرہ، وہ عظمت اور شان والے ہیں اپنی مخلوق میں، اپنے حکم میں، یعنی جو مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ریلیٹڈ دیے ہیں وہ بھی عظیم ہیں۔ وہ العظیم فی کبریائہ و جبروتہ، وہ عظمت والے ہیں اپنی کبریائی اور اپنے مائٹ میں۔ وہ العظیم فی قوتہ و قدرتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ العظیم ہے اپنی قوت، اپنی مائٹ میں، اپنی پاور میں اور اپنی قدرت میں۔ وہ العظیم فی مغفرتہ و رحمتہ، اور وہ عظمت والے ہیں اپنی مغفرت میں اور اپنی رحمت میں۔ وہ العظیم فی غناہ و کرمہ، وہ اپنے غنا اور کرم میں بھی عظمت والا ہے۔ وہ العظیم فی ثوابہ و عقابہ، وہ اپنے ثواب میں، وہ ریوارڈ کرنے میں اور سزا دینے میں بھی عظیم ہے۔ وہ العظیم فی تدبیرہ و تصریفہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمت والے ہیں اپنی تدبیر میں اور اپنی تصریف میں بھی وہ سپریم گلوری رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلی ہیں، اعلیٰ ہیں اور عظمت والے ہیں۔ وہ سبحانہ الواحد الأحد، وہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں، یکتا ہیں، العظیم عظمت والے ہیں، فی حکمہ و تشریعہ، اپنے احکامات میں اور اپنی شریعت میں۔ فَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ خَيْرٌ، تو ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سراسر خیر ہے۔ وَكُلُّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ شَرٌ، اور ہر وہ کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے وہ شر ہے۔ وَكُلُّ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ فَهُوَ مَنْفَعٌ، اور ہر وہ کام جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مباح کیا وہ فائدہ مند ہے۔ وَكُلُّ مَا حَرَّمَهُ فَهُوَ مَضَرَّةٌ، اور ہر وہ کام جس کو اس نے حرام کیا یا ہر وہ چیز جس کو اس نے حرام کیا وہ نقصان دہ ہے۔ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالْحُقُوقِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، اور ہر وہ چیز جو اس نے واجب کی فرائض میں اور حقوق میں تو وہ ہر زمانے اور ہر جگہ فائدہ مند ہے۔ وَكُلُّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ ضَرَرٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا تو وہ ہر زمانے اور ہر جگہ ہی نقصان دہ ہے۔ وَكُلُّ مَا كَرِهَهُ فَمَفْسَدَتُهُ أَرْجَحُ مِن مَنْفَعَتِهِ، اور ہر وہ چیز جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا تو اس کا فساد، اس کا کرپشن اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم بس اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کے لائق ہے کہ وہ حکم دے۔ وہ سبحانہ العظیم فی احکامہ و اخبارہ و آدابہ، وہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے اپنے احکامات میں، اپنی خبروں میں اور آداب میں۔ فلا احکام احسن من احکامہ، تو اس کے احکام سے بہترین احکام کوئی نہیں۔ ولا اخبار احسن من اخبارہ، اور کوئی خبر اس کی خبر سے بہترین نہیں۔ ولا آداب احسن من آدابہ، اور اس کے آداب سے زیادہ بہتر اور کوئی آداب نہیں۔ الحمدللہ رب العظیم، ساری حمد اللہ کے لیے ہے
عظمت والا رب، الرؤوف الرحیم، ذی الفضل العظیم، بہت عظیم فضل والا، والاحسان العمیم، اور اس کا احسان پریویلنٹ ہے، ہر ایک پر احسان فرمانے والا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا وہی، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک الکریم، اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے، ولی عزت ہی ولی عظمت ہی، اور اس کی عزت اور اس کی عظمت کے آگے تعن الوجوہ و تسجد، چہرے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ ایسے عظیم الشان رب نے ہمارے پاس اپنا کلام پاک بھیجا، جو کہ سارے جہان میں سب کلاموں میں سب سے عظیم کلام ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ عظمت والا رب ہے، اس نے اپنا عظیم الشان کلام ہمارے پاس بھیجا اور انسانوں کو آنر کیا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بندے پڑھیں اور سمجھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جب ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام انسانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے ہم انسانوں کے اوپر کہ ہمیں ایک لائف لانگ لرننگ کی اپورچونٹی عطا فرمائی ہے۔ اور لائف لانگ لرننگ کی اپورچونٹی اس طرح عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید ہمیں دیا ہے، اور ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں، یاد کریں، پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس پہ کانٹمپلیٹ کریں۔ تو جب بھی کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک لائف لانگ لرننگ کی اپورچونٹی کنسیڈر کرتے ہوئے کہ وہ اس لرننگ پروسیس کے ذریعے سے وہ ایک بہترین انسان بن سکتا ہے، اور وہ اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کتاب کی آیات کو پڑھنے کے حوالے سے، اس کتاب کی آیات کو سنتا ہے، اس کتاب کی آیات کو پڑھتا ہے، ان کو میمورائز کرتا ہے، اس کے اوپر کانٹمپلیٹ کرتا ہے، تو لازمی طور پر نتیجے میں اس کا عمل سنورتا جاتا ہے، اس کا اخلاق، اس کی گفتگو، اس کا کردار امپروو ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وہ زبردست بات ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ، عظمت والے رب نے ہم انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمت والے رب ہیں، اور انہوں نے اپنا عظمت والا کلام ہمارے پاس بھیجا ہے، جس سے کوئی انسان جب بھی کنیکٹڈ ہوتا ہے جس لیول پر بھی، اور جب ان پانچوں لرننگ لیولز پر کنیکٹڈ ہوتا ہے تو دنیا میں بھی یہ چیز اس کے لیے کامیابی اور سکسیس کا باعث بنتی ہے، اور آخرت میں بھی قرآن مجید اس کے ساتھ ہوتا ہے اور سعادت کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان کلام کی خوبصورت سورہ، سورۃ الجمعہ، جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور سورۃ الجمعہ کے آج آلموسٹ شاید لاسٹ لیسن ہے جس میں ہم وقفات تدبریہ اور عمل بالآیات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات کی تلاوت ہم سنیں گے، الاستماع کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. हम अपने लेसन के नेक्स्ट पार्ट पर थे जिसमें हम वक़फ़ात तदब्बुरिया कर रहे थे, और वक़फ़ात तदब्बुरिया बेसिकली कुछ आयात को हम और ज़्यादा डीपली देख रहे थे, और इस सिलसिले में हम जो उम्महातुत तफासीर हैं उसके एक्सर्प्ट्स हम देख रहे थे। तो वी आर ऑन पॉइंट 4, आपका पेज 51 है। पेज 51 और पॉइंट जो है 4 दोबारा करेंगे क्योंकि एंड में हम कर रहे थे तो थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो इसको एक दफ़ा इंशाल्लाह ताला दोबारा देखेंगे। पॉइंट 4 है हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सेकेंड आयत के ऊपर ये पॉइंट 4 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वही है जिसने उम्मियों के अंदर एक रसूल खुद उन्हीं में से उठाया जो उन्हें उसकी आयत सुनाता है, उनकी ज़िंदगी संवारता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, हालांकि उससे पहले वो खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और इस आयत की तफसीर में हमारे पास बुकाई की तफसीर का एक्सर्प्ट है, और उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। और वो कहते हैं गायतुल किताबी फी कुव्वति फ़हमिही वल अमली बिही फ़हियल इल्मुल मुज़य्यनु बिल अमल। वो कहते हैं कि किताब का मकसद या किताब को इसलिए भेजा गया है कि इसको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए और इस पर अमल भी अच्छी तरीके से किया जाए। तो क्या किया गया है? फ़हियल इल्मु अल मुज़य्यनु बिल अमल, इल्म को अमल के साथ एडॉर्न किया गया है, ब्यूटिफाई किया गया है, मुज़य्यन किया गया है। वल अमलु, और अमल, अल मुत्क़नु बिल इल्म, और अमल को इल्म के साथ परफेक्ट किया गया है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये किताब जो भेजी है, क्यों भेजी है, इसका मकसद क्या है कि लोग इसको अच्छी तरह समझें, इससे नॉलेज एक्वायर करें और फिर उस नॉलेज के मुताबिक अमल करें और अमल को इल्म की रोशनी में परफेक्ट करें, राइट। और इल्म जो है वो माकूली ही व मनकूली ही, अक्ली इल्म भी है और नकली इल्म भी है। क्यों ऐसा किया गया है कि इल्म और अमल दोनों को साथ रखा गया, और इस बात का यही मकसद था कि लोग इल्म भी अच्छी तरह हासिल करें और फिर उसके ऊपर अमल करें और अमल को मजीद परफेक्ट करते चले जाएं इस इल्म की रोशनी में। क्यों? लियदअू कुल्ल शैइन मिन्हु फी अहकम मवादिअही, लियदअू कुल्ल शैइन मिन्हु फी अहकम मवादिअही, ताकि वो हर चीज़ को उसकी सबसे महकम जगह पर रखें। यानी जब उनके पास नॉलेज आ जाए तो फिर वो रिश्तों को, नातों को, इंसानों को, चीज़ों को, जज्बात को, रिलेशनशिप्स को, ताल्लुकात को, बिजनेस को, जिसकी जो जगह जहाँ पर अल्लाह ताला ने उस नॉलेज में मुतय्यन की है उसको वहीं रखें। फला यज़ीगु अनिल किताबि कमा ज़ाग़ बनु इसराईल, और वो कुरान से कजरवी या क्रूकडनेस इख्तियार ना करें जैसा कि बनी इसराइल ने कजरवी इख्तियार की। ज़ाग़ यज़ीगु कहते हैं जब दिल टेढ़ा हो जाए। दिल टेढ़ा हो जाने का क्या मतलब है कि सीधी बात भी इंसान को सीधी ना समझ में आए। क्यों? क्योंकि वो कुछ और चाह रहा हो। तो जिस तरीके से बनी इसराइल ने किताब पर अमल नहीं किया तो कहीं ऐसा ही मुसलमानों के साथ ना हो जाए। फ़यकूनु मसलुहुम कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा,
تو ان کی مثال گدھے جیسی ہو جائے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْجِزَةٌ إِلَّا هَذِهِ لَكَانَتْ غَایَةٌ. بخاری کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے سوا کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو قرآن itself ایک انتہا درجے کا معجزہ ہے. کیسے کہ اس کا علم جو ہے وہ عمل کے ساتھ مزین کیا گیا ہے، پریکٹیکل چیزیں ہیں، ریئل لائف سے ریلیٹڈ ہیں، اور پھر انسان کتاب کا مقصد یہ ہے کہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اہتمام کیا ہے ہر قسم کے دلائل دے کے، ہر طریقہ اختیار کر کے کہ انسانوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور پھر علم کی روشنی میں وہ عمل کو اپنے پرفیکٹ کر سکیں. اور یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ بنی اسرائیل یا پریویس مسلم نیشنز کی طرح مسلمان بھی کہیں ایسا نہ کریں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میجر معجزہ ہے. اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو قرآن itself ایک انتہا درجے کا معجزہ ہے کہ کس طریقے سے یہ نالج اور عمل دونوں کے لیے ایک اسٹرینتھ، یا اس اعتبار سے یہ آبجیکٹیو اس کا یہی ہے کہ نالج بھی اچھی سی آئے اور پھر عمل بھی اس کے اوپر ہو. تو ایک مسلمان قرآن مجید سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور جب وہ اس کے اوپر اچھی طرح عمل کرتا ہے، علم کو عمل سے مزین کرتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس خالی نالج ہے، کس بات کی نالج کہ اس آیت میں یہ بات ہے، اس سورہ کے بعد یہ سورہ ہے، اس میں اتنی آیات ہیں، اس آیت میں گرامیٹیکلی یہ بات ہے، اور اس کے اندر اس کے ساتھ وہ عمل نہیں کرتا ان آیات کے اوپر، تو اس کا علم جو ہے وہ بیوٹیفائی نہیں ہوا. علم بیوٹیفائی ہوتا ہے کب؟ عمل کے ساتھ. اور عمل پرفیکٹ ہوتا ہے کب؟ جب علم حاصل کیا جائے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں. اور اس کے ذریعے سے پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو اس کے درست جگہ پر رکھتا ہے، کیونکہ نالج اس کو کیا بتا رہی ہے کہ رشتوں کی یہ جگہ ہے، فلاں رشتے کی یہ جگہ ہے، اور چیزوں کی یہ جگہ ہے، مال کی یہ جگہ ہے، اب عبادت کا وقت ہے، اب کام کا وقت ہے. تو یہ جب ایک انسان اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے. تو انٹرنلائزیشن آف نالج کی بات ہے. اور جب انٹرنلائزیشن آف نالج ہو جاتی ہے تو کتاب کی نالج انسان کا حال بن جاتی ہے. کتاب کا علم میرا لینس بن جائے، کتاب کا علم میرا عمل بن جائے، تو پھر کتاب کا علم پروٹیکشن بن جاتا ہے. پھر نالج انسان کی نگہبانی کرتا ہے، پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کو کس چیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ میس اپ کرنے سے، کہ زندگی میں وہ چیزوں کو غلط طریقے سے نہ ڈیل کر لے، کوئی چیز ایسی غلط جگہ پر نہ رکھ دے، رشتوں کو، ناتوں کو ان کی درست جگہ پر رکھے، اپنی سیلف ورتھ کو بھی وہ جانے کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیا کام کرنا ہے. تو کتاب کا مقصد کنسرننگ انٹرنلائزیشن آف نالج کیا ہے؟ کہ اچھی طریقے سے نالج ایکوائر کی جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا جو کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، اور کیا کرتے تھے وہ؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، رائٹ. تو تعلیم جو ہے وہ علم دیتی ہے، یعنی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ لرننگ، سیکھنا. وہ آپ کو نالج پرووائڈ کرتی ہے. جب نالج آ جاتی ہے تو لازماً ایمان انکریز ہوتا ہے، اور جب ایمان انکریز ہوتا ہے تو لازماً اخلاق بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، گفتگو بدلتی ہے. اور جیسے کہ میں ابھی کلاس کے آغاز میں بات کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی زبردست اپرچونٹی کھولی ہے، لرننگ کی اور ایکشن کی، دونوں کام ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے انسان ایج کرتا ہے اس کے برین جو ہے وہ، اس کی کوگنیٹو ایبلٹیز جو ہیں وہ ڈکلائن ہونے لگتی ہیں، یا برین کے کچھ فنکشنز جو ہیں وہ ڈکلائن ہونے لگتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لیٹسٹ ریسرچز کیا کہتی ہیں؟ لیٹسٹ ریسرچز کہتی ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ انسان کی کوگنیٹو جو ریزروز ہیں ان کو بلڈ کرتی ہے، اور اس سے ایز یو ایج ڈیمینشیا کا خطرہ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ برین فنکشنز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر ایز وی ایج برین کے کچھ فنکشنز جو ڈکلائن ہونے لگتے ہیں، لیکن جب آپ مسلسل علم حاصل کرتے رہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کا برین اس طرح ڈکلائن نہیں ہوتا جب آپ علم کے بغیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ ہم اپنے برین کو استعمال کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمارا برین جو ہے وہ ڈکلائن سے ریزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیکھنا جو ہے وہ اسٹریس کو بھی کم کرتا ہے. حالانکہ آپ شاید یہ کہیں کہ نہیں، جب ہم علم حاصل کرتے ہیں کہ وہ بھی اسٹریسفل ہوتا ہے. ہاں انیشیلی وہ اسٹریسفل لگتا ہے، لیکن جو اس سے اچیومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ کی کمپیٹنسی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ دیتی ہے، تو اس سے اسٹریس پھر کم ہو جاتا ہے. تو اصل میں جو چیز آؤٹ کم آتا ہے وہ زیادہ بہتر یا زیادہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیکھنا جو ہے وہ بیسیکلی میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر جیسے لاسٹ ویک بھی میں ایمفسائز کر رہی تھی، خاص طور پر سیکھتے ہوئے فوکسڈ ہونا، فوکسڈ ہو کر سیکھنا. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا کانشیس فوکس رکھتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ آپ کو، آپ کے برین کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ فوکسڈ ہو کر لرننگ کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. اور سبحان اللہ، اور اگر لرننگ کا کانٹینٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہو تو پھر تو اس کی افیکٹونیس کے کیا کہنے. یعنی لرننگ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، آپ کوئی نیو لینگویج سیکھ لیں، کوئی اور سائنس سیکھ لیں، لیکن اگر لرننگ کا کانٹینٹ جو ہے وہ قرآن مجید ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے میں اور آپ کہ وہ ہمارے برین کے لیے کتنا یوزفل ہے. اور خاص طور پر ویسے بھی فوکسڈ ہونا، کوئی بھی آپ جو نئی چیز سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جب آپ فوکسڈ ہو کر سیکھتے ہیں تو آپ کا، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایکسلنٹ وے ہے کہ آپ اپنے برین ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں. اور اگر کانٹینٹ قرآن ہو تو پھر آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پھر فوکسڈ ہو کر اللہ کی بات کو سننا میرے اور آپ کے لیے کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس بھی آج بیک کر رہی ہے میری اس بات کو، جیسے کہ میں لاسٹ ویک بھی کہہ رہی تھی کہ جب بھی ہم پڑھیں تو بالکل پوری توجہ کے ساتھ، دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو ادھر ادھر، ہم اپنی پوری توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے پر لگائیں. جب آپ یہ لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کلام نہ صرف آپ کو سمجھ آئے گا بلکہ یہ آپ کی برین ہیلتھ کے لیے، آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید دیا، اور قرآن مجید بھیجنے کا مقصد کیا رکھا کہ پرفیکٹ نالج ہو اور پرفیکٹ عمل ہو. اور نالج ہے وہ عمل سے بیوٹیفائی ہوتی ہو، خالص نالج کچھ نہیں ہے. رائٹ؟ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو آپ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف اس کلام کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی آسان کر دیا. دیکھیے عمل جب ہم کرتے ہیں تو شروع میں کیا لگتا ہے. جب ہم سورہ صف کر رہے تھے تو میں نے آپ کو سچ اور جھوٹ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے جھوٹ سے نکلنے کے لیے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کو شروع میں تو اسٹرگل لگتی ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کو بہت بیوٹیفل بنایا ہے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ہم نالج ایکوائر کریں اور عمل کرتے چلے جائیں. اور یہی بات جو بقائی ہیں انہوں نے سمجھی ہے. انٹرسٹنگ. اور خاص طور پر اگر ریسرچز آ جائیں اور آپ کو اور انڈرسٹینڈنگ دے دیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی سبحان اللہ، ویسے ہم شاید جیسے کہ پاکستانی قوم اور ایک پاکستانی عورت کا حال ہے، تو سب سے پہلے جب اس کا رشتہ طے ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا چیز چھوڑتی ہے؟ کتاب اور پین، ہے نا؟ ایسے ہی اس کے بعد پھر وہ اس سے اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے علم کی اپرچونٹی کھولی ہے. کب تک؟ آخری لمحے تک کے. تو چاہے آپ کالج یونیورسٹیز میں نہیں بھی پڑھ رہی لیکن آپ انفارملی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں جب آپ قرآن کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمہ مجھے اور آپ کو گروم کرتی چلی جاتی ہے، فزیکلی، ایموشنلی، اسپرچولی، اور ہم ایک بہتر انسان بنتے چلے جاتے ہیں. تو کتاب کس لیے آئی ہے؟ عمل کرنے کے لیے، کہ آپ علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے which is point 5، اور یہ ہے آیت 5 کے اوپر. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا،
ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور اس آیت کے حوالے سے ہمارے پاس ابن کثیر کی تفسیر کا ایکسرپٹ موجود ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں یقول تعالی ذامن یہود الذین اعطوا التوراۃ وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها۔ وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہودیوں کو کنڈیم فرما رہے ہیں۔ کون ہے یہودی؟ الذین اعطوا التوراۃ، وہ جن کو تورات عطا کی گئی تھی، وحملوها للعمل بها، اور یہ انہیں کتاب کیوں دی گئی تھی؟ اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ثم لم يعملوا بها، لیکن انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ تو مثلهم فی ذالک، تو ان کی مثال اس معاملے میں کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی مانند ہے جس پر کتابیں لگی ہیں۔ ای یعنی کمثل الحمار اذا حمل کتبا لا یدری ما فیہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گدھے کی مثال کی طرح کہ جب اس پر کتابیں لاد دی جاتی ہیں تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ ان میں کیا ہے۔ فَهُوَ يَحْمِلُهَا حَمْلًا حِسِّيًّا، تو وہ حصی یا فزیکلی تو ان کو اٹھا لیتا ہے، وَلَا يَدْرِي مَا عَلَيْهِ، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس پر کیا لادا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ فِي حَمْلِهِمُ الْكِتَابَ الَّذِي أُوتُوهُ، اور اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کتاب اٹھانے کے معاملے میں جو وہ دیے گئے تھے۔ حَفِظُوهُ لَفْظًا، انہوں نے اس کے لفظوں کو تو حفظ کر لیا، وَلَمْ يَتَفَهَّمُوهُ، مگر انہوں نے اس کو سمجھا نہیں، ولا عملوا بمقتضاہ، اور نہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہود کی، لیکن کتنی زیادہ سملر لگ رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، کتنی ریزمبلنس ہے ہماری اس بارے میں اہل کتاب کے حوالے سے۔ اور ہم نے بھی یہی کیا نا، حفظوہ لفظاً، دنیا کا شاید کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو کوئی حافظ نہ ملے، ہے نا؟ لیکن کوئی ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر قرآن کے سارے حافظ قرآن کا فہم بھی رکھتے ہیں۔ حفظ کرنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، لیکن اس سے زیادہ لازم یا اس کے ساتھ لازم کیا ہے کہ آپ اس کو سمجھے بھی۔ تو ابھی تک کہ ہماری قوم قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری کو اس نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ شاید تلاوت کر لینا، اور وہ بھی کچھ پرٹیکولر سلیکٹڈ سوراز کی، اور ساری زندگی لوگ 5 سورے یا سلیکٹڈ سوراز کی تلاوت میں ہی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور پڑھنا اور سمجھنا اور کور ٹو کور پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو وہ قرآن کو میمورائز کرنے والا جو نہ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ اس میں کانٹمپلیٹ کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کو اہل القرآن میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ہم مسلمان یہ سے ایک آیت کو ہی سمجھ لیں تو قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ تو اس لیے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی بھی مسلمان انڈیویجول یا کلیکٹیو لیول پر اگر قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر رہا تو پھر یہی حال ہے جیسی مثال یہاں بیان کی گئی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے پوائنٹ 6، وہ بھی اسی آیت کے اوپر ہے، لیکن آیت کے پہلے حصے پر ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اور اس میں اب ہمارے پاس جو تفسیر ہے وہ القاسمی کی ہے۔ القاسمی کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے اس آیت کے حوالے سے۔ القاسمی کی انڈرسٹینڈنگ اس آیت کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فَهَذَا الْمَثَلُ وَإِنْ كَانَ قَدْ ضُرِبَ لِلْيَهُودِ فَهُوَ مُتَنَاوِلٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِمَنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ فَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ۔ وہ کہتے ہیں یہ مثال اگرچہ یہود کے لیے بیان کی گئی ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے یہ ہر اس پر اپلائی ہوتی ہے جس نے قرآن اٹھایا یعنی قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل چھوڑ دیا۔ وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ، اور اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وَلَمْ يَرْعَهُ حَقَّ رِعَایَتِهِ، اور اس کی حفاظت کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جیسا کہ اس کی حفاظت کا حق ہے۔
یعنی بظاہر تو ان ریئل فیکٹ تو یہود کے لیے دی گئی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگزامپل کیوں دی ہے؟ قیامت تک کے آنے والے ہر اس انسان کے اوپر اپلائی ہوگی، یا ہر اس قوم کے اوپر اپلائی ہوگی جنہوں نے یہی کام کیا کہ قرآن پڑھ تو لیا، قرآن کے حامل بنائے گئے تھے وہ، یعنی وہ لوگ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اور اس طرح قرآن کا حق ادا نہیں کیا اور اس کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو قرآن کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی حفاظت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، آپ اس کے معنوں کو جانیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو نہ بھلائیں۔ یعنی قرآن مجید زندگی میں صرف ایک دفعہ پڑھنے کا کام نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا بس کافی ہے؟ اللہ کا کلام ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ میں سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے، یا ایک دفعہ میں آپ سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ لائف ٹائم۔ تو ساری زندگی میری اور آپ کی، ہر مسلمان کی زندگی میں کیا رہے کہ ساری زندگی انسان اس کو پڑھتا رہے، میمورائز کرتا رہے، ترجمے کو ریوائز کرتا رہے، اور ساری زندگی اس میں کانٹمپلیٹ کرتے رہے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ تو اس طرح امید ہے کہ زندگی کے اختتام تک کے پاسبلٹی ہے کہ بہت زیادہ زندگی کا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا، رائٹ؟ یاد رکھیے کہ اگر ہمارا کنسرن یہ ہے کہ معلوم نہیں کیا بات ہے، قرآن پڑھتے تو ہیں، اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل پتہ نہیں کیوں نہیں بدلتا، آپ کو معلوم ہے اس کا جواب ہمارے پاس خود ہی ہے، یا اس کا جواب ہمارے اپنے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، ہم خود عمل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ زندگی میں ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور خواتین تو اس میں سیریسلی، لیکن ان کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ مطلب آئرن لیڈی ہے ہر لیڈی اپنے ارادے کے اعتبار سے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جب قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں تو ہم اسی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل کیوں نہیں بدلتا، اور اگر عمل نہیں بدلتا اور آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے تو پھر یہ پریشانی کس عمل میں ڈھل گئی ہے؟ یہ جب کہ جس بات کی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ کس عمل میں ڈھل جاتی ہے پریشانی؟ آپ کیا کرنے لگتے ہیں بہت زیادہ؟ ہاں، لگتا ہے کبھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ جی ہاں، پھر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور دعا کب کرتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نہیں؟ اگر کسی کو یہ پریشانی لگ جائے کہ عمل نہیں ہو رہا میرے سے، میرا عمل نہیں بدل رہا، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر جینوئن پریشانی ہے تو وہ دعا کرے گا، اور کیسے دعا کرے گا؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، نماز میں، ہر جگہ وہ اپنے لیے یہی دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو عمل کی توفیق مل جائے گی؟ پریشانی دور ہو جاتی ہے نا جب ہم اس طرح اٹھتے بیٹھتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی دفعہ یہ آبزرو کیا ہے کہ بڑی بڑی مشکلات ہوں یا چھوٹی چھوٹی مشکلات، یا وہ مشکلات جو ہمیں بہت بادر کر رہی ہوں، جب ہم اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو عمل ہی ایسی چیز ہے جو نہ بدل کے دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی حال انہیں جیسا ہو رہا ہو؟ تو ایسے حال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا جو پوائنٹ ہے، پوائنٹ 7، وہ اسی کے بارے میں ہے، اسی آیت کے بارے میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ دیکھیے اس آیت کو اچھی طریقے سے، مطلب بالکل آپ کو آپ کے اندر بٹھایا جا رہا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اور اب جو ہمارے پاس تفسیر ہے وہ الشوکانی کی ہے۔ تو پہلے ہم نے ابن کثیر کی تفسیر سے دیکھا، انہوں نے کیا سمجھا، قاسمی کی تفسیر سے دیکھا، اب الشوکانی کی تفسیر سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ الشوکانی کہتے ہیں قال میمون ابن مہران، میمون بن مہران کہتے ہیں الحمار لا يدری اصفر علی ظہرہ ام زبل فہکذا الیہود۔ الشوکانی نے میمون بن مہران کی ایک کوٹیشن یہاں پر کوٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ گدھا نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ پر کتاب ہے یا ٹریش ہے، یعنی گدھے کو ذرا سا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کی پیٹھ پر کیا لادا گیا ہے،
وہ کہہ رہے ہیں فہاکذا یہود، اسی طرح یہود کا حال ہے، اسی طرح یہود کا حال تھا۔ تو میمون کی اس بات کی روشنی میں یہود کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ جیسے گدھا نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ پر کچرا لدا ہوا ہے، ڈیبریز لدی ہوئی ہے یا کتابیں لدی ہوئی ہیں، اسی طرح یہود نہیں جانتے تھے کہ کتاب میں ان سے کیا بات ایکسپیکٹ کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب میں، اللہ کی کلام میں آپ سے کیا بات ایکسپیکٹ کی گئی ہے؟ کیا بات ایکسپیکٹ کی گئی ہے آپ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں؟ کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، پڑھیں اور عمل کریں، رائٹ؟ تو جب ایک انسان یہ نہ جانتا ہو کہ اللہ کے کلام میں کس بات کا مطالبہ، کیا ایکسپیکٹیشنز اس سے رکھی گئی ہیں، تو اس کی مثال گدھے جیسی ہے۔ انسان کا حال گدھے جیسا ہو جاتا ہے اگر وہ انٹرنلائزیشن آف نالج نہ کرے۔ اور اگر آپ اس کو ذرا سا سمپل لاجک کے ذریعے سمجھے نا، دیکھیے ہم انسان ہی ایسی کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے، اور کریشن کو دیے، جانوروں کو دیے نہیں دی، درختوں کو، پہاڑوں کو دیے نہیں دی، جو مخلوقات نظر نہیں آتی مثلا ملائکہ اور جن، ملائکہ کی بھی نالج انسان سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نالج ایکوائر کرنے کا امینس پوٹینشیل رکھا ہے جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اب اگر کوئی انسان اپنے اس پوٹینشیل کو چینل نہ کرے، یوٹیلائز نہ کرے، استعمال نہ کرے، بینیفٹ نہ اٹھائے، پھر اس کی مثال تو پھر ایسے ہی جانور سے دی جائے گی۔ تو ایک انسان جب ایک ایسی اپرچونٹی جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم فضل سے اس کے پر کھولی ہے، اس کو وہ اویل نہیں کرتا، تو پھر اس کا حال بہت برا ہوتا ہے، وہ ایک بدقسمت انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو ایک طریقے سے اویکن کیا ہے کہ دیکھو اس کتاب کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کتاب کے ساتھ اگر تم عمل نہیں کرو گے، لفظوں کو یاد کرو گے، خوب پرفیکٹ تجوید ہوگی، خوب پرفیکٹ تلاوت ہوگی، حفظ پرفیکٹ ہوگا، لیکن اگر عمل نہیں ہوگا، معنی نہیں سمجھتے ہوگے، تو پھر اس میں ایسی مثال ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھولے گئے فضلوں کے دروازے بند کرتے، کیونکہ اس علم کے ساتھ کیا چیز ٹھیک ہو رہی ہے؟ انسان کا اپنا آپ۔ اسی کام کے لیے تو مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے کہ لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، جاؤ پوری زندگی جتنے بھی سال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤ۔ باقی سارے کام ثانوی ہیں، یا یوں کہیے کہ مجھے اور آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، گھر بنانا، بزنس کرنا، پیسے ارن کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام، یہ ساری ایکٹیویٹیز جیسے کہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ میں اور آپ ان تمام ایکٹیویٹیز میں کے تھرو گزر کے اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے جائیں۔ اصل کام یہ نہیں ہے، اصل کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے رہنا، بناتے ہی چلے جانا۔ اور جو انسان اس ایفرٹ میں دنیا سے چلا گیا اپنے آپ کو صاف کرتے کرتے، تو پھر اس کی تو آگے خیر ہے، لیکن جو انسان گندا پندہ دل لے کے چلا گیا تو پھر اس کے لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے۔ پوائنٹ 8 ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آیت 9۔ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب پکارا جائے نماز کے لیے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے پاس ابن عاشور کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے۔ ابن عاشور کہتے ہیں قلت وَإِيثَارُ ذِكْرِ اللَّهِ هُنَا دُونَ أَن يَقُولَ إِلَى الصَّلَاةِ كَمَا قَالَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ لِتَأَتَّى إِرَادَةُ الْأَمْرَيْنِ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَإِيثَارُ ذِكْرِ اللَّهِ،
ذکر اللہ کو ترجیح دینا یا ذکر اللہ فرمانا، ہنا دونا، یہاں اس کے علاوہ جو فرمایا ان یقولا الی الصلاۃ، کہ نماز کی طرف دوڑو، رائٹ، یعنی یہ فرمانے کے بجائے کیا فرمایا گیا؟ ذکر کی طرف دوڑو۔ حالانکہ کیا فرمایا تھا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، جمعے کے دن جب پکارا جائے، اب کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اذان کس لیے ہو رہی ہے؟ نماز کے لیے ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ نماز کی طرف دوڑو۔ کیا فرمایا گیا؟ ذکر کی طرف دوڑو۔ جیسے کہ آگے فرمایا ہے کما قال فاذا قضیت الصلاۃ، حالانکہ آگے جا کے یہی فرمایا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے، تو قول بھی کس چیز کی تھی؟ نماز ہی کی تھی، لیکن نماز نہیں فرمایا یہاں پہ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لتأتی ارادۃ الامرین، تاکہ دونوں کاموں کا ارادہ حاصل ہو جائے۔ کون سے دو کام؟ الخطبۃ والصلاۃ، خطبے کا بھی اور نماز کا بھی۔ تو فسعوا الی ذکر اللہ فرمایا گیا ابن عاشور کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، ذکر اللہ کے الفاظ کو الی الصلاۃ کے الفاظ پر ترجیح دی گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی صلاۃ اللہ تعالیٰ استعمال کر سکتے تھے، جیسے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ میں استعمال کیا تھا، لیکن کیا کہا گیا کہ ذکر کی طرف آؤ، کیونکہ ذکر کے اندر اب دونوں چیزیں شامل ہیں، خطبہ بھی اور نماز۔ اگر صرف صلاۃ کہتے تو پھر خطبہ ایلیمینیٹ ہو جاتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے۔ تو ذکر اللہ کا لفظ دونوں چیزوں کو کور کر رہا ہے، کن دونوں چیزوں کو؟ خطبے کو بھی اور نماز کو بھی۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الحکیم ہونے کہ کتنی اپروپریٹ ورڈز استعمال کرتے ہیں اور ان کے میننگز کتنے زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 9، اور یہ آیت 10 کے اوپر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اور اس آیت کے اس حصے کی تفسیر میں ہمارے پاس ابن کثیر کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں بہت بیوٹیفل بات ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کان عراق بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں عراق بن مالک رضی اللہ عنہ اذا صلی الجمعۃ، جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے، انصرفا، تو چل پڑتے، یعنی جمعے کی نماز ختم کر کے چلنے لگتے۔ فوقف علی باب المسجد، پھر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے، فقال، اور کہتے اللہم، اے اللہ، انی اجبت دعوتک، میں نے آپ کی پکار پر رسپونڈ کیا، یعنی مؤذن نے جب پکارا تھا میں نے رسپونڈ کیا، میں آیا، وصلیت فریضتک، اور میں نے آپ کے فریضے کو ادا کر دیا، یعنی نماز جمعے کی پڑھ لی، وانتشرت کما امرتنی، اور میں اب منتشر ہو رہا ہوں جیسے کہ آپ نے حکم دیا ہے، تو فرزقنی من فضلک، تو آپ مجھے اپنے فضل سے رزق عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین، اور آپ سب سے بہترین رازق ہیں۔ تو صحابی کا عمل انہوں نے بیان کیا ہے، اور یاد رکھیے گا عبادت اسی کا نام ہے، جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ اسی وقت کریں، آپ وہاں اپنی مرضی نہ چلائیں، رائٹ؟ بلایا جا رہا ہے آ جائیے، نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے نماز پڑھ لیجئے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب نماز پڑھ لیے تو مسجد میں نہیں بیٹھے رہو، چلو سب باہر جاؤ، اپنے اپنے کام کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اب چلے جائیں، رائٹ؟ اور یہی بندگی ہے، اور یہی خوبصورتی ہے، اور اسی کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اور عراق بن مالک کی اس دعا سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کی اسپرٹ یا اوورآل نماز کی اسپرٹ کیا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ اب جمعہ پڑھنے تو سب جاتے ہیں، لیکن یہ لیول آف کانشیسنس جو عراق بن مالک کا ہے یہ شاید ہی کسی میں ہوتا ہو، الا ماشاء اللہ، رائٹ؟ میرا خیال ہے آج کل جمعوں میں یہی چیز مسنگ ہے، جو لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کہ وہ جمعہ پڑھ کر تو آ جاتے ہیں فزیکلی، لیکن یہ لیول آف کانشیسنس یا یہ کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہوتا ان کا، اور اسی کنیکشن اور اسی کانشیسنس کی ضرورت ہے۔
ٹھیک ہے. تو مسجد میں جانا بھی عبادت ہے، مسجد سے نکلنا اللہ کے حکم پر یہ بھی عبادت ہے، پھر رزق تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے. تو آپ دیکھیے عراق بن مالک جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ نے بلایا، میں آ گیا، جو آپ نے کہا تھا فرض کیا تھا میرے پر جمعے کی نماز میں نے پڑھ لی. آپ نے حکم دیا باہر چلے جاؤ، کیونکہ جب آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اب آپ بیٹھے ہی رہیں وہاں پہ. لیکن کیا فرمایا کہ بیٹھو نہیں، سب باہر آئیں، کام کریں. تو اب آپ کے حکم پر میں نکل رہا ہوں، اور کس کام کے لیے نکل رہا ہوں؟ جو فرمایا کہ فضل تلاش کرو. تو اب آپ مجھے فضل عطا فرمائے. ڈونٹ یو تھنک اٹس سو بیوٹیفل؟ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا عراق بن مالک کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو الخبیر ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ کنیکشن ہے. اس کا مطلب ہے عراق بن مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے. جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنا حال بتاتے ہیں سارا خود ہی. دیکھیے ہمارے جو آج کل کی ہماری لائف ہے وہ کیا ہے؟ ہم جو کام جس چیز کے بارے میں ہم بہت زیادہ ایک اچھا فیل کرتے ہیں، ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو. اور بہت دفعہ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ وی فیل گڈ. ہم اپنی بات کو شیئر کر کے اچھا لگتا ہے ہمیں اپنے پیاروں سے. یہاں پر آپ دیکھیے عراق بن مالک اللہ تعالیٰ سے اپنے ساری رودات کو شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا تھا، میں نے رسپونڈ کیا، میں آ گیا. آپ نے فرض کیا تھا، میں نے نماز پڑھ لی. آپ فرما رہے ہیں، آپ نے حکم دیا کہ باہر جا کے فضل تلاش کرو، اب میں جا رہا ہوں آپ کے حکم پر، سب کام آپ کے حکم پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ ایک انویٹیشن ہے. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مأدوبہ ہے. مأدوبہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیبل اسپریڈ، دسترخوان. انفیکٹ ہر نماز ہی مأدوبہ ہے، قرآن کی کلاس بھی مأدوبہ ہے. دعوت کے لیے جس طرح انویٹیشن دیا جاتا ہے نا تو لوگ آتے ہیں. آپ کو جب کبھی دعوت کے لیے انویٹیشن ملتا ہے، لنچ ڈنر کی انویٹیشن، تو کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے؟ جی، تو خوشی ہونی چاہیے، رائٹ؟ کیونکہ دعوت سے آپ جب لوگوں کے گھر جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں، محبت بڑھتی ہے. اور یہ سوشل کنیکشنز بھی ہماری برین ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں، رائٹ؟ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے نا دعوت، پھر نکل آتے ہیں، اپنے اپنے کام کرتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں. مرد حضرات کو تو دن میں 5 وقت آنے کی دعوت ہے، لیکن ایک اسپیشل انویٹیشن ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے. تو پھر کیا کہا ہے؟ اب دوڑ کے شوق سے جاؤ، ٹھیک ہے. اور پھر جس طریقے سے کھانے کی دعوت کے آداب ہیں کہ جب کھانا کھا لو تو بس اب بیٹھے ہی نہ رہ جاؤ، گھر والوں کے اوپر بھی رحم کرو، ان کے لیے بھی آسانی پرووائڈ کرو، اور ان کو بھی اپنے کام کاج کرنے دو. تو پھر اب چلے جائیں آپ سب لوگ تھوڑی دیر بیٹھ کے. تو بالکل اسی طریقے سے کہا گیا جمعے کی نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو جمعے کی نماز بیسیکلی پورے ہفتے کی نہ صرف ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، بلکہ ہمیں ٹرین بھی کرتی ہے کہ اپنے کاموں کو مینج کس طریقے سے کیا جائے، ایک کام کے بعد دوسرے کام میں سوئچ کرنا یہ سکھاتی ہے. اور اس طریقے سے ایک مومن کو جمعے کی نماز ٹرین کرتی ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کس طرح بیلنس قائم کرے. یہ نہیں کہ مسجد گئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے، بزنس کرنے گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے، بازار گئے تو بس وہاں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس میں نہ صرف ہمیں عبادت سکھائی ہے، بلکہ ہمارے دنیا کے میٹرز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفلی کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، رخصت دی گئی ہے. یاد رکھیے گا جیوز کے اوپر ان کا جو عبادت کا دن تھا سیٹرڈے، اس دن عبادت کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے پر پابندی تھی کہ وہ ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کے دن کہا عبادت کرو اور پھر اپنی زندگی کے کام کاج کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رازق ہیں. اور رزق جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، فزیکل رزق بھی ہے اور اسپرچول رزق بھی ہے.
تو نماز، قرآن کی کلاس، جمعے کی نماز بیسیکلی مجھے اور آپ کو اسپرچول رزق دیتی ہے، رائٹ؟ اور جس طریقے سے ہمیں فزیکل سسٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں فزیکلی سیچویٹ کرتا ہے، نرش کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے مجھے اور آپ کو اسپرچول رزق کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہماری روح کو نرش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، روح کی غذا ہے قرآن، وحی الہی۔ کیوں؟ کیونکہ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور وحی الہی کہاں سے آئی ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ روح کے لیے دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے، روح کی غذا وحی الہی ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اور ہر مرتبہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ رزق ملتا ہے۔ اس کے علاوہ رزق کو ہم ایک اور طرح سے بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، اور وہ ہے وقتی رزق اور دائمی رزق۔ کچھ رزق جو ہیں وہ ہمارے وقتی ہیں، مثلا صحت، مال، اولاد، جاب، دوست، احباب، لوگوں کی محبتیں، لوگوں کی کیئر، یہ وقتی رزق ہے۔ یہ ہم دنیا سے جائیں گے یا وہ دوسرے انسان دنیا سے چلے جائیں تو یہ رزق ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دائمی رزق بھی ہے، اٹرنل رزق۔ اٹرنل رزق وہ ہے جو ہمیشہ کام آئے گا، جو ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ دائمی رزق کا نفع دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ اور وہ رزق کیا ہے؟ یہ رزق ہے کہ جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں، جب لوگ سو رہے ہوں تو آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ اللہ کی خاطر 2 رکعت پڑھ رہے ہوں۔ اسی طرح فجر کی نماز بھی رزق ہے، جو ذکر اذکار آپ پڑھتے ہیں وہ بھی رزق ہے، پھر صلاۃ الضحیٰ آپ پڑھتے ہیں وہ بھی رزق ہے، والدین کی خدمت رزق ہے، اولاد کی خدمت رزق ہے، جیسے صبح میں بچوں کو اسکول بھیجنا، جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو پریپیئر کرنا، یہ سب کچھ بھی رزق ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن کا حفظ کرنا، تدبر کرنا، جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اور یہ کیسا رزق ہے؟ دائمی رزق ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، کسی بھی نیک کام کی توفیق مل جانا، یہ کیا ہے؟ یہ سب دائمی رزق ہے۔ نماز کے اندر جو اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہے، جس میں یو آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتی ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بھی رزق ہے۔ صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی رزق ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی دائمی رزق ہے۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ بھی رزق ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی رزق ہے۔ اسی طرح غلط کاموں سے رک جانا، غیبت سے رک جانا، چغلی سے رک جانا، یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے اللہ کا۔ اور یہ کیسا رزق ہے؟ دائمی۔ اس کا فائدہ یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا پوائنٹ 10، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اس آیت کے حوالے سے ہمارے پاس شیخ السعدی کی تفسیر کا ایک سبق ہے۔ شیخ السعدی کہتے ہیں لما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذکر اللہ۔ وہ کہتے ہیں چونکہ تجارت یا بزنس میں انوالو ہونا، مشغول ہونا، اللہ کے ذکر سے غفلت کا مقام ہے۔ یعنی جب انسان تجارت میں انوالو ہوتا ہے تو پھر یہ وہ جگہ ہوتی ہے، یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جہاں پر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو شیخ السعدی کہتے ہیں امر اللہ، تو اللہ نے حکم دیا ہے بالاکثار من ذکرہ، اپنے ذکر کی کثرت کرنے کا۔ یعنی جس مقام پر جس ایکٹیویٹی میں انگیج ہو کر اللہ کے ذکر سے سب سے زیادہ غفلت ہو سکتی ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ذکر کو کثرت سے کیا۔ تو اس آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، رائٹ؟ اور یہ حکم دینے کے بعد کہ زمین میں پھیل جاؤ، رزق تلاش کرو، اس کے بعد پھر کیا فرمایا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ یعنی جب زمین میں جا رہے ہو اپنی دنیا کو ارن کرنے، تو اللہ تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تو کثرت سے ذکر جو ہے وہ صرف مسجد میں نہیں ہوتا، وہ بزنس ڈیل کے وقت بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ لاسٹ وقفہ پوائنٹ 11، اور یہ ہے آیت 11 لاسٹ آیت کے اوپر، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور اس آیت کی ایکسپلینیشن میں ہمارے پاس شیخ السعدی کی تفسیر کا ایکسرپٹ ہے۔ شیخ السعدی کہتے ہیں لیس الصبر علی طاعت اللہ مفوتا للرزق، بڑی زبردست بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جمے رہنے سے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے سے رزق فوت نہیں ہوتا۔ فإن اللہ خیر الرازقین، پس بے شک اللہ ہی سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ فمن اتقى اللہ، تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، رزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتا ہے، نافرمانی نہیں کرتا، عبادت کی ادائیگی کرتا ہے، مثلا جاب پر اپنی نماز پڑھتا ہے یا بزنس کے وقت بھی وہ اپنی نماز کے بارے میں پرٹیکولر رہتا ہے، چاہے اس کو یہ لگے کہ شاید اس کے جاب سے اس کی تنخواہ شاید ڈیڈکٹ ہو جائے یا کٹ جانے کا ڈر ہو یا کٹ جاتے ہوں پیسے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہو کہ مال میں کمی ہو جائے گی یا فائدے میں کمی ہو جائے گی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی اطاعت کو فالو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رزق میں محرومی نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان اللہ سے ڈر کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو رزق وہاں سے اس کو ملتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، یا تھوڑے مال میں ایسی برکت ہو جاتی ہے جو زیادہ مال حاصل کر کے ہوتی ہے، یا اس کا پیسہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بہت بیوٹیفل بات ہے جو شیخ السعدی نے کی ہے۔ عام طور پر ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ نقصان کا ہی تو ڈر ہے، چاہے وہ رزق کے نقصان کا ڈر ہے یا دنیا کے کسی فائدے کے نقصان کا ڈر ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہو، تو بادشاہ اسی کو رزق سے محروم کر دے؟ آپ کی عقل میں آتی ہے یہ بات؟ نہیں۔ لیکن شیطان ہمیں اس کو اتنی اچھی طرح ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیتا ہے کہ اگر تم نے دوپٹہ سر پہ لے لیا تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، اور اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا، یا اگر نماز پڑھ لی تو رزق ہی چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، رزق حاصل کرنے کے ایک جو اسباب ہیں، ایک سبب کیا ہے؟ میجر سبب اللہ کا تقویٰ۔ تو فریضہ ادا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کو ہم پر فرض کر دیا ہے اس کی ادائیگی سے رزق سے محرومی نہیں ہوتی، بلکہ وہ رزق مزید ملنے میں یا رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے، وہ عبادت کی ادائیگی یا وہ پرفارم کرنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کیا ہے۔ یاد رکھیے عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ رزق کون دیتا ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں۔ تو جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق کیوں نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم اسے راضی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے کمی نہیں آتی۔ تو اس آیت میں بیسیکلی انڈیکیشن ہے کہ تقویٰ، اور تقویٰ کیا ہے؟ اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہے۔ کیا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے آپ وہ کر لیں، اور جس سے روکا ہے آپ رک جائیں۔ زندگی میں آپ کا یہ ایک اسٹینڈنگ پرنسپل ہو، بالکل سامنے رکھا ہوا، کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے کو کہے میں وہ کروں گی، اور جس کام سے روکا ہے ہر معاملے میں اس سے رک جاؤں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ۔ تو تقویٰ رزق حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ تو جو کوئی بھی رزق کی کمی یا اس کے ڈر میں مبتلا ہو کہ کہیں کم نہ ہو جائے تو وہ کیا کرنا شروع کر دے؟ تقویٰ۔ اور آپ کو معلوم ہے تقویٰ کرنے سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کانشیسنس کی سٹیٹ میں ہیں۔ اٹس اے ہائیسٹ سٹیٹ آف کانشیسنس۔ اباؤٹ whom؟ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں کانشیس ہیں آپ؟ اللہ کے بارے میں، کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتی ہوں، میں اللہ کی دی ہوئی زندگی جیتی ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو استعمال کرتی ہوں،
اس کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کے بنائے ہوئے پرنسپلز لاز پہ رہتی ہوں، فزیکل لاز ہوں، مورل لاز ہوں، تو پھر جو اس نے کہہ دیا کرنے کو وہ کرنا ہے، اور جس سے اس نے روک دیا اس سے رکنا ہے. یہ پرنسپل ہے زندگی کا، اور بڑا لاجیکل ہے. دنیا کس کی ہے؟ مالک کون ہے؟ وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. تو پھر کیا بنتا ہے؟ میری عقل کیا کہتی ہے؟ بس پھر اسی کے بارے میں سوچیں. آپ ایک اگر ایسٹریڈ کیٹ کو بھی اگر کھانا کھلانا شروع کر دیں نا، تو وہ آ کے ایسی عقیدت سے آپ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے کہ بس یہیں سے ملے گا، اور آپ اگر باہر نکل آئیں تو وہ آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہے. کیوں؟ اسے پتہ یہی دیتی ہیں. کبھی آپ نے کوئی پیٹ ہو تو یقیناً، لیکن ایون ایسٹرے کیٹس بھی ہوں، اور جس طریقے سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی عبادت ہے، جس طریقے سے وہ پورے فوکسڈ ہو کر، کبھی اگر آپ نے آبزرو کیا ہو، بیٹھتی ہیں کہ بس اب کھانا ملنے والا ہے. تو جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے، جی جس سے ملنے کی امید ہوتی ہے انسان اسی کی مانتا ہے. آپ کے ہٹو اٹھو چلو بھاگو، وہ بیچاری بھاگ جاتی ہے، چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ، وہ آ کے کھانا کھا لیتی ہے. وہ کیوں مان رہی ہے آپ کی؟ کیونکہ آپ اسے دے رہے ہیں. یہاں پر تو میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں میں نہ مانوں، میں نہیں مانتی. اور اگر بلی، وہ ایسٹرے کیٹ یا ایسٹرے ڈاگ جس کو آپ کھلا رہے ہو، وہ آپ کے اوپر غرائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے اگلی دفعہ کھانا نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں مجھے یا اگر پنجہ مار دے، آپ کہیں گے سوال ہی پیدا، اب تو اس کو تو مجھے. لیکن ہمارا رب سبحانہ و تعالیٰ، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی شان ہے، وہ معزز ہے، وہ اعلیٰ ظرف ہے، العلی الاعلی المتعال، وہ الحلیم ہے. تو عقل مانتی ہے اس بات کو کہ جو دیتا ہے مانی اسی کی جاتی ہے؟ مانتی ہے عقل آپ کی؟ بس پھر سب سے زیادہ پھر مجھے اور آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو پھر سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو کس کی ماننی ہے؟ یہی اسٹیٹ آف دا ورلڈ. آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ مغرب کا وقت جو ہے وہ ارلی ہے، 6:10 سن سیٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو ہم یہیں تک کرتے ہیں. ہمارا عمل بالآیات اور توجیحات رہتی ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. الحمدللہ رب السماواتی رب السماواتی والارض، ساری حمد اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم، زین قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للیقین وجمل جوارحنا بالطاعات وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق یا ذا الجلال والاکرام. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. ربنا اغفر لی ولی والدی